الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور حرام سے بہت بچیں وہ لوگ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ جو مکاتبت طلب کرتے ہیں ان میں سے جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک بنے ہوں، فَكَاتِبُوهُمْ، پس تم ان سے مکاتبت کر لو، ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور نہ تم مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو عَلَى الْبِغَاءِ بدکاری کرنے پر، ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان حاصل کر سکو۔ وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد خوب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کے پہلے ٹکڑے کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سک رہا، یعنی اس کو وہ وسائل نہیں مہیا ہو رہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے نکاح کا معاملہ آسان ہو سکے، یا حق مہر کا اس کے پاس فی الحال کوئی ایسا بندوبست موجود نہیں ہے، یا پھر غلام ہے تو اس کا مالک جو ہے اس کا نکاح نہیں کر رہا، تو یعنی الغرض کوئی بھی صورت ہے اس کی نکاح میں آنے کی ابھی کوئی فی الحال کوئی ایسے چانسز نہیں ہے کہ وہ نکاح والے بندھن کے اندر بندھ سکے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے کہ کیا اس کو اب آزادی ہے؟ نہیں، بلکہ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، اب چاہیے کہ اس کو اور زیادہ پرہیز کرے گا، اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ کس چیز سے؟ کہ وہ کہیں بدکاری کے اندر نہ پڑ جائے، اور اس کا طریقہ کل حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، روزہ ہے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں خصی ہونے کی اجازت دے دیں، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور صحابہ کہتے ہیں وَلَوْ أَذِنَ لَنَا، اگر ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام اجازت دیتے تو ہم یہ نکاح والے معاملے کی طرف ہی نہ پڑتے، ہم اپنے آپ کو بالکل ختم کر دیتے، خصی کروا لیتے، ہم اس جھنجھٹ میں ہی نہ جاتے، لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو اسی طرح ایسی دوائیاں استعمال کرنا جو وقتی طور پر تو انسانی شہوت کو ختم کر دیتی ہوں، وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے نقصانات زیادہ ہیں۔ صرف ایک ہی حل ہے جو اسلام نے بیان کیا، وہ روزہ ہے۔ روزے سے وقتی طور پر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کمزوری ہو رہی ہے، یا پھر بسا اوقات روزہ جو ہوتا ہے وہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے، جیسے اب ہم بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اب 11 مہینہ مسلسل کھا کر ہمارے معدے وغیرہ سب کچھ وہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہے وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن جو زیادہ کثرت کے ساتھ رکھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، اس سے کیا ہے کمزوری آتی ہے، اور پھر وہ شہوانی جو خواہش ہے وہ بھی انسان کی کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اور یعنی یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر پھر انسان کے پاس جب ایسے وسائل آ جائیں گے، وہ نکاح کر سکنا چاہے تو وہ بحال ہو سکتا ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ دوائیاں وغیرہ استعمال کر کے اس نے وقتی طور پر اپنے آپ کو ختم کیا تو بس اوقات ان کے نقصانات یعنی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ پھر وہ انسان شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو علماء کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک خصی کی ہی شکل بن جاتی ہے، تو اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، تو اس لیے ایسی ادویات کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ وہ جو اسلام نے طریقہ روزے والا رکھوایا ہے وہ رکھ لیں، اور اس کے اندر بھی کیا ہے ٹھیک ہے آپ ہفتے میں 2 دن رکھ لیں، 3 دن رکھ لیں، 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھ لیں، تو یعنی اس انداز سے رکھیں، لیکن روزے والے عمل کو اپنائیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، کب تک بچا کر رکھنا ہے؟ جب تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے، یعنی جب بندہ
اخلاص کے ساتھ اس راستے پر چل پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک مجھے وسائل نہیں دے رہا میں اس طرح اپنی شہوانی نفس کو کنٹرول کر سکتا ہوں، اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے وسائل بھی جلدی مہیا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے اس کو غنی کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ مکاتبت کا ہے، یعنی غلام اگر وہ اپنے مالک سے آزادی کی تحریر لکھوانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ طے کر لیں کتنے میں آپ مجھے بیچیں گے، وہ طے کر لیں کتنی قسطیں آپ لیں گے، میں اتنی قسط آسانی سے دے سکتا ہوں، تو اب بہرحال یعنی کہ وہ آزادی کی تحریر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ تو جب اگر کوئی غلام اپنے مالک سے مطالبہ کرتا ہے تو پھر مالک کو چاہیے کہ اس سے مکاتبت کر لے، اس سے مکاتبت کرے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے اندر اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہوئے، اور پھر اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے سیرین، محمد بن سیرین ایک معروف محدث گزرے، ان کے والد تھے، وہ ان کے غلام تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو انہوں نے جو ہے مالدار بھی تھے، تو انہوں نے مکاتبت کروانا چاہی، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں میں مکاتبت نہیں کرتا۔ تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ انس جو ہے میرے سے مکاتبت نہیں کر رہے، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلایا اور پھر ان کو درے مارے، اور پھر ان کو کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَقَاتِبُوهُمْ، تم ان سے مکاتبت کرو، وہ اگر تم سے مکاتبت کروا رہے ہیں تو تم ان کو وہ تحریر لکھ کر دے دو، ان سے کر لو معاہدہ۔ تو پھر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے علماء نے یعنی استدلال کیا کہ یہ وجوب ہے، واجب کے لیے حکم کیونکہ وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اگر غلام مالک کو کہتا ہے آپ میرے ساتھ میری آزادی کی تحریر لکھ دیں، قسطیں وغیرہ طے کر لیں، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ ان سے کر لینا ہے، لیکن کیا ہے ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر سمجھتے ہو، خیر سے مراد مال بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اسی طرح ان کے اندر دین کے اعتبار سے یعنی کوئی بہتری آپ سمجھتے ہو کہ واقعی یہ بندہ مکاتبت کے بعد یہ ادا بھی کر سکتا ہے قیمت، اور یہ امانت دار ہے کہ اس چیز کا وہ خاص طور پہ خیال رکھے گا، محنت کر کے ڈبل محنت مزدوری کر کے لا کے مجھے رقم پوری دے دے گا، چوری ڈاکہ نہیں کرے گا، کوئی یعنی ایسا بدکاری والے معاملے کی طرف نہیں جائے گا، یعنی گناہ والی طرف نہیں جائے گا، وہ نیکی والے حلال راستے سے ہی مال کو جمع کر کے میرے پاس لے کر آئے گا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ان سے تم نے مکاتبت کرنی ہے۔ اور پھر ساتھ میں مالکوں کو حکم دیا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّہِ، اب تم نے ان سے طے کر لی کہ اتنی قیمت ہے، تو کچھ حصہ جو ہے اگر تمہیں وہ ساری قیمت دے دیتے ہیں تو کچھ حصہ ان کو واپس دے دو، کیونکہ اللہ نے وہ مال تمہیں دیا ہوا ہے، یا پھر تم نے ایک حصہ اس میں سے ویسے ہی تم ان کو ختم کر دو اپنی مرضی سے کہ بھائی ٹھیک ہے تم 3 حصے قیمت دے دینا، ایک حصہ میں نے اپنی طرف سے تمہاری آزادی کے اندر میں نے اپنا ڈال دیا۔ تو یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی ہے، اور ساتھ میں یہاں پر دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، یعنی جو غلام ہے نا ان کو آزاد کروائے۔ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 قسم کے غلام ہوتے تھے، ایک غلام جو نسل در نسل غلام چلی آ رہی تھی، اور دوسرا جس کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لیا جاتا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، اور تیسرا جو میدان جہاد کے اندر آیا کرتے تھے۔ تو جن کو اسلام نے معیوب نہیں سمجھا وہ میدان جہاد والے ہیں، باقی جو زبردستی کسی کو غلام بنانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی آزاد کو پکڑ کے اس کو بیچ دیں اور اس کو غلام بنوا لیں، اغوا کرنا نہیں۔ اور اسی طرح جو نسل در نسل چل رہے ہیں اس کو بھی اسلام پسند نہیں کر رہا، اس کو بھی اسلام کیا کرتا ہے ختم کرواتا ہے کہ نہیں ان کو یہ آزادی دلوائیں، فتحریر رقبۃ مومنہ۔ اب دیکھیں نا کفارے اسلام نے رکھے ہیں، قسم کا کفارہ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو غلام کی آزادی ملے گی، زہار کا کفارہ ہے، پھر اسی طرح قتل خطا کا کفارہ ہے، یعنی اسلامی احکامات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کفارے کے طور پر رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کراؤ۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی ترغیب دی کہ جو بھی تم حصہ آزاد کرتے ہو ہر عضو کے بدلے میں اللہ رب العالمین تمہیں جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور پھر حدیث کے اندر الفاظ ہیں یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری شرمگاہ کی بھی اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک مطلب تھوڑی قیمت بھی بندہ اگر لگا دیتا ہے غلامی کی آزادی کے اندر کہ ان کو آزادی دلواتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس بندے کو قیامت والے دن جو ہے اس عضو کو جس کی اس نے خریداری کی تھی اس کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو تم نے بدکاری پر مجبور نہیں کرنا، کیونکہ
پہلے یہی ہوتا تھا کہ وہ لونڈیوں کو کہتے تھے کہ جاؤ تم کما کر لے کر آؤ، تو وہ اس طرح ان کو مجبور کرتے تھے، وہ دل نہیں ان کا چاہتا ہوتا تھا کہ ہم بدکاری کریں، مالک ان سے مطالبہ کرتا تھا کما کر لے کر آؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں تو ان کو پاک دامن ہی رہنے دو، تم ان کو مجبور نہ کرو۔ اب اس سے یہ نہیں ہے کہ جو پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو اس کو تم کروا لو، نہیں، یعنی اسلام اس چیز کے بالکل خلاف ہے کہ آپ نکاح کے بندھن کے علاوہ کوئی اور طریقہ استعمال کروائیں، کیونکہ زنا بدکاری کو اسلام اپنے معاشرے کے اندر پسند نہیں کرتا۔ وہ چاہے پھر لونڈی کی صورت کے اندر وہ بندہ کہے کہ جی میرے لیے لونڈی ہے، یہ تو یہ کاروبار یہی کرتی ہے، اس کا تو یہ کاروبار ہے، نہیں، کوئی کاروبار کی اس طرح کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تو ایک قید ویسے ہی لگا دی کہ اگر یعنی ایک عورت ہے وہ بچنا چاہ رہی ہے تو اس کے اوپر تو خاص طور پہ تمہیں اگر مجبور کرو گے تو پھر یہ بہت زیادتی تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، اور جو نہیں چاہ رہی تو تم بھی اس کو مجبور نہ کرو، یعنی یہ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تم اپنی لونڈیوں کو اس کاموں کے اوپر لگا دو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ جو کوئی اگر مجبور کرے اور مالک ان کو اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ ان سے زبردستی یہی کام کرواتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو بھی پتہ ہے کہ اب یہ مجبوری کے اندر کر رہی ہے، زبردستی ان سے کروایا جا رہا ہے، تو اس کے اندر ان کے اوپر پھر کوئی گناہ نہیں، پھر اس کے مالک کے اوپر یہ گناہ ہوگا۔ تو یعنی اس آیت کے اندر جو چیز سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ نکاح والے راستہ ہی ہے حلال راستہ، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ انسان کے پاس نہیں ہے، اور جب تک نکاح والا راستہ اس کے لیے میسر نہیں ہے اس وقت تک اس نے کیا ہے اپنے آپ کو خوب گناہ سے بچا کر رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ وہ حدیث کے مطابق روزے کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔